پہلے قوم کا ذہن تو بنائے نا کہ وہ بات سننے سے پہلے وہ شہید ہو جائے کہ ہمارے آقا و مولا کو لوگوں نے پتھر مار دیے، پھر تو آپ یا اس بندے کا چیخ مار دے آپ کے مجمع میں کہ حضور کو پتھر مارا گیا، تو پھر تو بات ہے نا۔ اور اگر وہ جمائیاں لے رہا ہے، پتھروں کی، آپ کو پتھروں کی گفتگو کر رہے ہیں اور سامنے مجمع میں بیٹھا ہوا وہ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، یا آپ کو گھڑی ایسے دکھا رہا ہے، یا وہ جمائیاں لے رہا ہے، یا وہ وہ بدل رہا ہے اپنے جسم کو، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کے سامنے، یہ آل ہی نہیں تھا۔ یہ آلن کا معنی یہ ہے، حضور نے فرمایا بعض باتیں بوجھ ہیں، تو اس کا معنی یہی لکھا گیا کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، وہ بندہ اگلا آل ہی نہیں ہے کہ وہ بات اس کے سامنے کرے، تو اس کا وہ باتیں بوجھ اس لیے بن جاتی۔ تو اس واسطے آپ حضرات پہلے ایک ماحول تو بنائے نا کہ حضور کی بات آئے۔ امام مالک سے پوچھا نہیں گیا کہ آپ نے ان کو استاد کیوں چنا؟ فرمایا اس لیے کہ جب حضور کی بات آتی تھی نا تو اتنا روتے تھے کہ ہمیں استادوں پر ترس آ جاتا تھا، تو میں نے عشق رسول کی وجہ سے امام مالک نے کہا کہ میں نے انہوں کو استاد سنا۔ تو آدمی کم از کم حضور کا نام آئے تو قوم کے اندر، آپ جب حضور کے مصائب اور مشکلات کا ذکر کریں تو قوم کے اندر ایک تو اٹھے نا، اچھا ایسے بھی ہوا، پھر حضور کو اس نے پتھر بھی مارا، پھر حضور کے سامنے والے ربائی، حضور کے چاروں دانتوں کو نقصان ہو گیا، ربائی پوری کو نقصان ہوا ہے میدان احد میں، اور میں اپنے منہ ایسے لکا کر، وہ مسجدوں کے سپیکر بھی اترے تو میں کہوں کوئی نہیں، مجھے تو کچھ نہیں نہ ہوا، ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو پھر میں کہوں مجھے تو کچھ نہیں ہوا نا، میں تو روزانہ تیار ہو کے آ جاتا ہوں، میں استاد العلماء جو ہوا تو مجھے ہتھکڑی لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ مجھے جب وہ جیل میں لے گیا نا، وہ کوٹ لکھپت میں، تو ایک پولیس کی عورت تھی، اتوار والا دن تھا تو وہاں وہ چھٹی تھی ساری، تو ایک عورت تھی پولیس کی، اس نے وہ 5-6 عورتیں گرفتار کر کے لے آئی، وہ بھی جمع کرانے کے لیے آئی، مردوں کو بھی جمع کرانے کے لیے ہمیں بھی لے گئے پولیس والے۔ تو جب وہ ڈیوٹی آتی ہے نا ایک بڑی، جہاں سے وہ چیکنگ ہوتی ہے، سارے انگوٹھے لگتے ہیں، اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ فَإِنَّ جِهَادَ الْعَدُوِّ شَدِيدٌ كَرِيهٌ قَلِيلٌ مَّن يَصْبِرُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَى رُشْدَهُ۔ میدان احد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالیٰ به فی کتابی من العمل بطاعتی والتناہی عن محاربی ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن نفسہ له على الصبر والیقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من یصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالیٰ۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا یہ دشمن سے مقابلہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس فإن جہاد العدو شدید کریہ، یہ مشکل بھی ہوتا ہے اور ہر بندہ اس کو کہتا ہے میں بچ جاؤں، یہ بڑا مشکل، الا من عزم اللہ تعالیٰ رشدہ، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر پورا ثابت قدم رکھے پھر وہ جہاد میں ثابت قدم رہتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو وہاں میں آپ کو ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنی چاہیے، کبھی یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کہ جناب آج انج ہو رہا ہے تو پھر انج ہونا ہے تو میں اتھے انج ہو جانا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، کئی لوگ لاہور میں پکڑے گئے نا، انہوں نے کہا آپ کا مولوی خادم سے تعلق ہے، کہنے لگے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، انہوں نے کہا سین کر، اس سین کی وہ رہا ہو گئے۔ ہاں جی، انہوں نے کہا میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو جیسے جا رہا تھا، انہوں نے کہا آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں، کہتا کوئی تعلق نہیں۔ کئی میرے شاگردوں نے میری مسجد کے آگے سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا میں پڑھا ضرور ہوں لیکن ان کے نظریات سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا لکھ دے، انہوں نے کہا لکھ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آزاد ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے۔ تو کیا ہم مر گئے؟ یہ اب وہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں استاد جی آپ معافی دیں دیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ اس وقت بھی ناراض نہیں ہوا تھا۔ العلم فی الرذائل، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کمینے میں علم آ جائے کہ تو علم بھی ذلیل ہو جائے۔ اب وہ کہتے ہیں استاد جی معافی دے دیں۔ اب دیکھا نا بھائی تاریخ لبیک یا رسول اللہ آگے جا رہی ہے۔ میں نے کہا آ جائیں لیکن عہدہ اب آپ کو نہیں ملے گا، عہدہ انہی کو ملے گا جنہوں نے جیلیں برداشت کی، جنہوں نے ہتھکڑیاں برداشت کی، اور جیل کے اندر جا کر بھی کہا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب ہم نے ان کو ایم این اے کی بھی ٹکٹ دی ہے، ان لوگوں کو ایم پی اے کی بھی ٹکٹ دی، اب وہ ان کے منہ سے رالے ٹپک رہی ہیں کہ ہم بھی۔ میں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ بات تو نہیں ہے نا، بات تو عزت تو پھر انہی کو ملے گی نا جنہوں نے مشکل حالات کے اندر ہمارے ساتھ وہ کھڑے رہے۔ تو میں وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک درمیان میں مفتی صاحب بھی گئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، شاہ صاحب بھی گئے، وہ درمیان میں جو ڈیوٹی ہوتی ہے نا وہاں جہاں کمپیوٹر بھی رکھا ہوتا ہے، وہاں انگوٹھے بھی لگاتے ہیں تو پگڑیاں بھی اترواتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر بھی کوئی تو ہیرون نہیں ڈالی ہوئی، وہ اتروا کر چیک کرتے ہیں۔ تو میری بھی انہوں نے اتروائی تھی، کہا جی اس کو اتارے، میں نے کہا لے جی میں نے اتارا۔
کہنے لگا اس کو ایسے کریں. میں نے کہا لے ایسے کر لے. کہتے میں کہا اس میں ہیرون نہیں آ سکتی, اس میں ہیرون نہیں آ سکتی. وہ کہنے لگے نہیں ہماری ڈیوٹی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹی. مجھے پھر وہ کہنے لگا ایک پولیس والا کہ اس کو اٹھاؤ, ہم نے نیچے سے بھی ہاتھ پھیرنے ہیں کہ یہ. تو میں نے کہا یار معذور آدمی ہوں. کہنے لگا نہیں ہمارا قانون ہے. تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور پھر 5 منٹ کے اندر اس کا حساب برابر ہو گیا. ابھی وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر کے فارغ ہوا تو ایک اور پولیس والا آیا قیدی لے کر, تو اس نے کئیوں سے پیسے مانگ لیے. تو وہ اس کے جناب گالیاں شروع ہو گئی. کہنے لگا صبح سپرنٹینڈنٹ کو آنے دے, تو رشوتیں لیتا ہے فلاں کرتا ہے. میں نے کہا مزہ لیا ابھی. مولانا خدا بخش خیر پوری جو تھا نا, وہ ملتان کی گلی سے گزر رہے تھے تو ان کو کتی بھونکی. تو مولانا دیکھ کر چلے گئے, واپس آئے تو کتی مری ہوئی تھی. تو آپ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے بددعا دی اس کو. فرمایا نہیں میں نے اس کو کوئی بددعا نہیں. آپ کتیا کے پاس کھڑے ہو کر فرمان لگے کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. اس کو اسی وقت جناب وہ سارے اس کو کہا ہاں یہ سب سے رشوت لیتا ہے, ہم بھی اس کی گواہی دیں گے. میں نے کہا لے بھائی تیرا تک کام ابھی ہو گیا. ہاں وہ عورت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے مجھے دیکھا نا ویل چیئر پر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو میرے جو 7 بندے وہ گئے تھے باہر سے لے کر ان کا چیکنگ کے لیے, وہ اندر چلے گئے, مجھے باہر بٹھا گئے. تو عورت آئی تو اس نے اس طرح 2 بار دیکھا تو کہنے لگی ان کو کون لایا ہے. تو وہ کہنے لگے ہم لائے. انہوں نے کہا تمہیں اور بندہ کوئی نہیں نظر آیا. ایسے وہ گرم ہوئی قریب تھا کہ ان کا گریبان کو پکڑ لیتی. تو میں نے کہا بچی بیٹی یہ تو میں حضور کی ناموس کے لیے آیا ہوں یہاں. تو میں نے پولیس والوں کو کہا, میں نے کہا جلدی مجھے اندر لے جاؤ ورنہ یہ عورت تو میں مارے گی. اب سمجھ آ جائے نا تو پولیس کی وردی پہنے ہوئے بھی سمجھ آ جاتی ہے. کیوں جی مجھ سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو تو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے, اور سمجھ نہ آئے تو دورہ حدیث تک پڑھنے کے بعد بھی استاد سمجھ نہیں آتے. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا جناب. ہمارے پاس تو کوئی تھرمامیٹر وہ. اب اس عورت کا میں جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس کے لیے میں ضرور کرتا ہوں کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا, لیکن وہ میری خاطر پولیس کی وردی پہن کر پولیس والوں سے الجھ پڑی کہ آپ کو بندہ ہی اور کوئی نہیں ملا, ان کو کیوں آپ کیوں لائے ہو, ان کو کیوں لائے ہو. میں نے کہا مجھے اندر بھیجو, یہ لڑکی تو میں مارے گی. اب پولیس والے فوراً مجھے اندر لے گئے. تو سمجھ آنے میں تو 1 منٹ بھی بندہ آ جاتا ہے, ورنہ میری اتنی لمبی تقریریں کرنے کے بعد بھی بندہ کہے انجے لگے ہوئے سن بادشاہ. اور چونکہ انہوں نے کسی ہاں ایک پنڈی کا مولوی تھا, اس کا میں نام نہیں لیتا, وہ کہنے لگا آپ اتنی سخت باتیں کرتے ہیں نا, تو آپ تو جج کے سامنے بھی جائیں گے نا تو آپ کو کہے گا معذور ہے اس کو کیا کرتے ہیں. حضرت آپ ہمیں مروانا چاہتے ہیں میرے سامنے, یعنی مجھے علیحدہ بٹھا کر کہنے لگا خدا کے لیے آپ کو تو کوئی بھی کچھ نہیں کہے. تو میں نے کہا آپ تو بات اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو جج بھی نہیں کچھ کہے. تو اچھا ہوا میں جیلوں میں گیا, گھسیٹا گیا. ان کو پتہ ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم پر اتر آتا ہے نا, ظالم ظالم ہی ہوتا ہے. ہاں جی, وہ تاریخ طبری میں امام علی مقام کا خطبہ موجود ہے, آپ محرم میں وہ پورا پڑھ کے سنائیں کہ امام علی مقام کیوں آئے. تو جب آدمی ظلم پر آتا ہے نا تو امام علی مقام نے ان کو فرمایا جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں. تو جب ظلم پر اتر آتا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں, آپ کون. ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے نا, وہ تو حسین کو بھی نہیں پہچانتا جن کی شکل و صورت بھی رسول اللہ جیسی تھی. نہیں کرتے, ہاں ظالم ظالم ہی ہوتے. تو وہ اچھا ہوا مجھے میرے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا, پھر میرے گھر برباد کیا, پھر گھر سے مجھے گھسیٹا, پھر اٹھا کر مجھے گاڑی میں پھینکا جیسے بوری پھینکی جاتی ہے. تو پھر یہ تو شکر کرے خدا کا, اگر یہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتے تو یہ تاریخ آگے کیسے بڑھتی. تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے, ہم روئے نہیں نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ ہے تو ہمارے لیے اتری ہے نا, قوم سے مراد آپ اور میں ہی تو ہے, اسے ٹرمپ مراد تھوڑا ہے, اسے مودی تھوڑا مراد ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے قوم سے کون مراد ہے, آپ اور میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان ساری چیزوں کی آزمائش آپ سے بھی ہونی ہے اور مجھ سے بھی ہونی. جب یہ آزمائش ہو جائے گی تو پھر آگے کیا ہوگا, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ مجھے میں نے نا جتنا بھی انہوں نے مجھے گھسیٹا, پھر وہ آگے پھینکا, وہ میرے سر سے پگڑی بھی اتر گئی,
تو میں نے وہ اپنی گود میں رکھ لی، ٹوپی میں نے سر میں پہن لی، تو وہ پھر بھی میں ہنس رہا تھا، تو وہ پولیس والے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کا میرا مذاق بنتا نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر آپ ہنستے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے گھر اتنا تباہی مچائی، مجھے گھسیٹا اور مجھے ایسے پھینک رہے ہو، اور مجھے تم نے گرم چادر بھی نہیں لینے دی، کہا کہ چل مولوی کو لائے چلو، چلو مولوی کو لائے چلو، یہ مولوی ہے؟ ہاں یہ۔ میں کہا میرا نام خادم حسین۔ کہا اچھا تو ہے، پکڑو اس کو۔ وہ تقریباً 70 کے قریب ان کے ایسے گنیں پکڑی ہوئی تھی، وہ میرے گھر میں داخل ہوئے۔ کہتا آپ کا نام؟ میں کہا خادم حسین۔ کہتا اچھا پکڑو اس کو، اٹھو۔ میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا۔ کہنے لگا یہ بہانے کرتا ہے، اس کو گھسیٹو۔ تو مجھے گھسیٹ، تو میں ہنس رہا تھا، تو وہ کہنے لگے آپ ہنستے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جن کو خوش کرنے کے لیے آج جو روتے پھرتے ہیں ہمیں کیوں نکالا؟ ہاں جی، توجہ۔ میں تو نہیں رویا، مجھے کیوں گھسیٹا؟ کیوں نہیں، میں واقعی نہیں رویا، مجھے کیوں گھسیٹا؟ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ ظلم کیا ہے نا، وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، وہ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن جن کی خاطر میں گھسیٹا گیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، توجہ۔ دوسری بار مجھے موٹر وے پر گرفتار کیا رات 12 بجے، میری گاڑی کو ایسے گھیرا جیسے دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو میں ہی ہوں، آگے پیچھے جناب پڑے، یہاں ایسی میں پکڑ۔ وہ کار گجرم والے سے ہمیں تعاقب کرتے ہوئے کار آگے پیچھے ہوتی تھی، تو میں نے پوچھا ڈرائیور سے یہ کون ہے؟ کہتا پتہ نہیں کون ہے۔ میں نے کہا کبھی یہ آگے جاتے ہیں کبھی یہ پیچھے جاتے، وہ ہمیں گجرم والے سے گھیر کر لائے، ہمیں نہیں پتا تھا بھئی یہ ایجنسیوں کی کار ہے۔ انہوں نے مجھے پکڑا تو پکڑ کر میری گاڑی پر قبضہ کر لیا، ڈرائیونگ سیٹ پر وہ افسر بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا کہ میں نے جب بھی آپ کی تقریر سنی ہے تو آپ ناموس رسالت پر باتیں کرتے ہیں، آپ نبی کے ٹھیکیدار ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں تھے، وہ بھی کہتے تھے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم۔ میں نے کہا انہوں نے بھی ٹھیکیداری تو نہیں کی، کہا کہ میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں، اور اگر اللہ رسول کے میں پیچھے نہ چلوں تو پھر صدیق کی اطاعت تم نے نہیں کرنی۔ میں نے کہا پاگل، ٹھیکیدار تو صدیق اکبر بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تو کون ہے؟ میں نے کہا میں چوکیدار ہوں۔